دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر اتنی تکلیف برداشت کی ہے جو برداشت سے باہر ہے۔ اللہ کی قسم، حضور پاک کو اتنا ستایا، اتنا کوئی نبی نہ ستایا، اتنا پریشان کیا گیا، اتنا کوئی بھی نبی پریشان نہ کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے جو کل کو ان کے ساتھی ہوا کرتے تھے، وہ بھی دشمن ہو گئے، لیکن انہوں نے اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، اور نبوت ملنے سے پہلے حضور پاک کو ہر کوئی اپنے سامان کو دے جاتا تھا کہ اے محمد میں بعد میں اس کو لے جاؤں گا، لیکن حضور پاک ان کے سامان میں ہاتھ تک نہ لگاتے تھے، اتنا یقین تھا ان کو۔ لیکن جب نبوت ملی، حضور پاک نے کہا لوگوں کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جیسے ہی دین اسلام کی دعوت دی تو سارے لوگ اس کے خلاف ہو گئے، اور حضور پاک پر پتھروں کی بارش ہو گئی، کیونکہ جو حق ہوتا ہے لوگ اس سے مکرتے ہیں، لیکن جسے رب چاہتا ہے وہ اس حق کی طرف دوڑا چلا آتا ہے۔ اس لیے ہم بہت خوش نصیب انسان ہیں کہ ہم محمد کی امت میں پیدا ہوئے، جس امت میں فرشتوں نے بھی پیدا ہونے کی خواہش کی۔ ہمیں بنا خواہش کے ہی اللہ پاک کی طرف سے حضور پاک کی امت میں پیدا کر دیا گیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا میں پائل 700 دھرم ہے، ہمیں اسلام میں پیدا فرمایا۔ اگر ہم اللہ پاک کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہے تو گنتی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمارے لیے ان گنت نعمتیں دے رکھی ہے۔ بھلا ہم کیوں اس رب کو بھول بیٹھے ہیں جس رب نے ہمارے لیے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں؟ یہ دنیا مٹنے والی ہے، اور آج کل لوگ اس رب کو بھول چکے ہیں جس نے اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے انسان کو نوازا۔ ان کی ایک نعمت بھی ان سے چھین لی جائے تو کوئی اس کے علاوہ ایسا نہیں جو اس کو اس نعمت کو دے سکے۔ کیا تم جانتے نہیں اللہ عظیم ذات ہے؟ اللہ ہی وہ پاک ذات ہے جس نے اس دنیا اور 7 زمین 7 آسمان کو بنایا، پھر کیوں ہم اس کو بھول بیٹھے ہیں؟ وہ دن دور نہیں جب اللہ پاک ہماری پکڑ کر لے، بے شک وہ جب چاہے جیسے چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ کون ہے جو اس کے خلاف جائے؟ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی رب العالمین ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی کسی کو عزت دے سکتا ہے، نہ کوئی ذلت دے سکتا ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی موت دے سکتا ہے، نہ کوئی زندگی دے سکتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں اس کی طرف نہ جائیں؟ کیوں